الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، آپ تمام حاضرین سامعین ناظرین کو دروس اللغة العربیہ درجہ ثانیہ میں خوش آمدید، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس درس کو آسان بنائے اور ہمیں صحیح سمجھنے اور حفظ کرنے اور پھر عمل پورے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں، کیونکہ عربی سیکھنے کا اہم مقصد جو ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، جی بالکل استاد جی۔ پچھلے کتاب میں ہم نے جو مستوی اول یعنی درجہ اولی کے لیے جو کتاب مقرر تھی اس میں ہم 23 درس پڑھے ہیں، 23 درس، 23 درسن۔ اچھا، اب اس کتاب میں جو ہے 31 درس ہوں گے، 31 درس اس کتاب میں ہوں گے۔ یہ اس کتاب کے نسبت تھوڑا مشکل بھی ہے، اور اسی طرح اس کے اسباق بھی اس سے کچھ زیادہ ہے، یعنی جب پہلے کتاب میں ایک درس 3-4 صفحوں میں ہوتا تھا تو اب اس میں شاید 5-6 صفحوں میں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک درس میں ایک سے زیادہ موضوع بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ پہلے کتاب میں ایک ہی موضوع پہ ہم گفتگو کرتے تھے، لیکن اب اس میں ایک درس میں شاید 2-3 موضوعات ہمارے سامنے آ جائیں، تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھی سے اچھی طرح جو ہے درس کو یاد کریں، اور ہر دن کا کام جو ہے اسی دن کریں، دوسرے دن کے لیے ہم کام نہ چھوڑیں۔ اچھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ من یجیب؟ اس کو ہم کلام کہیں گے، الکلام۔ کلام جو ہے یہ مرکب ہوتا ہے کئی چیزوں سے، جو 3 بنیادی اور اہم چیز ہے ہماری گفتگو عربی میں۔ کلام جو ہے یہ مرکب ہوگا 3 اہم بنیادی اشیاء سے، جس کا جاننا پہچاننا شدید ضروری ہے۔ پہلے کو ہم اسم کہیں گے اور دوسرے کو ہم فعل کہیں گے اور تیسرے کو حرف کہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسم کے کچھ علامات ہم نے پہلے کتاب میں پڑھی تھی، ہر ایک بندہ ایک ایک علامت بتائے، ہر ایک ایک علامت بتائے۔ جی محمد، کیا علامت ہے جو ہم نے کتاب میں؟ تنوین علامت ہے۔ جی تنوین ہے، تنوین۔ تنوین، ٹھیک ہے، تنوین سے مراد فتحتان، ضمتان، کسرتان، ٹھیک ہے۔ اگلا بریرہ؟ استاد صاحب الف لام داخل ہوگا۔ الف اور لام، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہم نے پڑھا ہو کتاب میں، نثار؟ جی استاد، اس کے آخر میں کسرہ آئے گا، نہیں، زیر بھی آ سکتا جی، یا اس کے پہلے میں حروف جار آئے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس کے شروع میں حروف جارہ ہو، حروف جارہ، اس کے شروع میں حروف جارہ ہو تو یہ علامات اسم میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا صفورہ؟ سر حرف ندا آ جائے شروع میں۔ حرف ندا آ جائے، ٹھیک ہے، ممتاز، حرف ندا۔ آگے قرم جو لکھنا چاہیں، آگے کون ہے ہمارے ساتھ؟
4 لوگ 5 ہیں، 5 ٹھیک ہے. پھر مضاف ہونا، ٹھیک ہے، مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے. ٹھیک ہے، مضاف. آگے ایک اور جو ہم نے پڑھا تھا رہ گیا، تا مربوطہ استاد صاحب. تا مربوطہ. ممتاز، تا مربوطہ. ٹھیک ہے، یہ تقریباً ہم نے پہلے ہی کتاب میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے، آج اس کی گفتگو کریں گے کہ جو جملہ ہم کہیں گے اس کے شروع میں ہم دیکھیں گے کیا اس کے شروع میں اسم ہے یا فعل ہے. اگر اس جملے کے شروع میں اسم ہے تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. جس کے شروع میں اسم ہوگا تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اگر اس کے شروع میں فعل ہے، فعل کی علامات ہم نے نہیں پڑھی ہے لیکن جو آہستہ آہستہ آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے. شروع میں فعل ہوگا تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. کچھ افعال ہم نے پڑھے تھے جو مفرد کے لیے وہ اس سے جمع کیسے بنائیں گے اور مؤنث کے لیے کیسے بنائیں گے، تو وہ افعال تو آپ کو یاد ہوں گے. جملہ فعلیہ اس کو کہیں گے جس کے شروع میں فعل ہو. اچھا، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو ہم مبتدا کہیں گے اور دوسرے جز کو خبر کہیں گے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. مثال میں آپ کو کیا دے دوں ابھی. یہ کہہ سکتے ہیں ھذا کتابن. ھذا کتابن. پہلے حصے کو ہم مبتدا کہیں گے، مبتدا، اور دوسرے کو خبر کہیں گے. دوسرے کو خبر. اچھا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جب وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائے تو پھر ہم اسے مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو نواسخ الجملہ الاسمیہ کہیں گے. نواسخ الجملہ الاسمیہ، تو پھر ہم اس کو اسم فلان کہیں گے یا خبر فلان. جو ہمارے اس آج کے درس میں ہے جو ان ہے اور یا اس کے ہم جنس دوسرے الفاظ جو ہے، یہ کل 6 الفاظ ہے، یعنی 6 حروف ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ صرف اور صرف اسم پر ہی داخل ہوں گے. ان، ان، لیت، اس طرح لکھیں گے. لعل، لیکن، اور آخر میں کأن. یہ 6 حروف ہے، لیکن کتاب میں انہوں نے تقریباً 3 کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے ہم ان 3 کے بارے میں جانیں گے کیونکہ شاید اگلے درس میں باقی حروف کا ذکر آ جائے. تو ان حروف کو ہم کہیں گے حروف ناسخہ للجملہ الاسمیہ. حروف ناسخہ الجملہ الاسمیہ. اچھا، دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلی بتائی تھی کہ یہ ہمارا قاعدہ کلیہ ہوگا کہ ہر اسم جو شروع میں ہم پڑھیں گے تو اسے ہم مرفوع کہیں گے. مرفوع یعنی اس پر ضمہ پڑھیں گے. ہر اسم جو شروع میں ہم پڑھیں گے تو اس پر ہم ضمہ پڑھیں گے. ضمہ سے ہٹانے کے لیے، حالت رفع سے اس کو منتقل کرنے کے لیے کوئی سبب کا ہونا ضروری ہے. جب وہ سبب ہوگی تو ہم اس کو دوسری طرف منتقل کریں گے، ورنہ اسی حالت بھی وہ رہے گا. ہاں، منتقل کرنے کے لیے جیسے حروف جارہ ہے. حروف جارہ جو حالت رفع سے اسم کو منتقل کر کے حالت جر میں لے کر جاتا ہے. جو آج کے حروف ہے یہ اسم کو رفع سے حالت نصب کی طرف لے کر جائے گا. حالت رفع سے حالت نصب کی طرف. مثلا جملہ میں لکھوں گا
نہیں لکھ رہا. جملہ میں نے لکھنا ہے مثلا کوئی مسئلہ ہے لکھنے میں اللہ عالم. اچھا اب میں لکھ رہا ہوں. کتاب خالدین مثلا میں نے لکھ لیا کتاب خالدین، تو یہاں ضمہ ہے. جب اس کے شروع میں ان لگاؤں ان، تو پھر میں کتاب کو ضمہ نہیں پڑھوں گا بلکہ کتابہ پڑھوں گا. ان کتاب خالدین ہو جائے گا. باقی جو اگلا کتاب کے بعد جو اسماء آئیں گے یا کلمات آئیں گے وہ اپنے حالت میں رہیں گے. ان کا جو ہے کام صرف پہلے اسم کے ساتھ ہوگا، اس کا کام صرف پہلے اسم کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے حالت رفع سے حالت نصب میں لے کر جائے گا. حالت نصب پر پھر ہم پڑھیں گے. تو پھر ہم اس کو کتاب خالدین جو ہم پہلے کہتے تھے کہ مبتدا اور خبر، تو ہم کہیں گے اسم ان اور خبر ان. مبتدا کو اسم ان کہیں گے اور خبر کو اسم خبر ان کہیں گے. کتاب کی طرف آتے ہیں تاکہ بات کی وضاحت صحیح طرح ہو جائے. بالمثال یتضح المقال. ہر بات استاد یہ جو آپ نے کتاب و خالدین لکھا یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے یا مبتدا خبر؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن میں صرف کتاب کے اعراب کی بات کر رہا تھا کہ کتاب اگر شروع میں ہو تو ہم کتاب و خالدین پڑھیں گے، لیکن جب ان اس کے شروع میں آیا تو ان کتاب خالدین ایسے پڑھیں گے. بالکل. صرف میں کتاب کی اعراب کی بات کر رہا تھا. سمجھ آئی؟ اچھا پہلے میں درس کو پڑھتا ہوں، پھر جو مشق تمرین ہوں گے آپ کو موقع دوں گا. کل میں نے بتایا تھا کہ گفتگو اس کا اچھا معنی کیا ہے. اس کا ان جو ہے یہ یقین کے لیے آتا ہے. ان یقین کے لیے. ان اور ان کا معنی ایک ہے، لیکن استعمال میں کبھی جملے کے شروع میں جب ہوگا تو ان ہوگا، درمیان میں ہوگا تو ان ہوگا، باقی ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لعل یہاں پہ استعمال ہوا ہے ان حروف میں سے. لعل کا ہم معنی کر سکتے ہیں شاید یا امید ہے، اس طرح کی ہم ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں. جو رجا کے لیے آتا ہے، رجا کہتے ہیں امید کو، تو لعل امید کے لیے ہم استعمال کریں گے. یہ بھی ان کا عمل ہی کرے گا، یعنی پہلے اسم کو نصب دے گا اور دوسرے کو خبر. لیکن دوسرا چونکہ خود بخود جو ہے پہلے سے حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کام جو ہے پہلے اسم کے ساتھ ہے، دوسرے اسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کام میں نہیں ہے. لیکن جب ہم اعراب کریں گے تو پھر اس کو خبر ان کہیں گے یا خبر لعل کہیں گے. اچھا یہاں پہ گفتگو ہے ہاشم اور استاذ کے درمیان. ہاشم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مدرس الحمدللہ. وکیف حالک انت یا ہاشم، اور آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا مدرس نے انا احبک کثیرا یا ہاشم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. وذو خلق، ذو پر بعد میں گفتگو کریں گے. ذو کا کیا معنی ہے اس درس میں؟ ذو کی گفتگو بھی آئے گی، اور ان جو ہم جس کے گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ یہ لگایا ہے انہوں نے. انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق. امن پاکستان، کیا آپ پاکستان سے ہیں؟ انت ام من الہند، آپ پاکستان سے ہے یا ہند سے؟ تو ہاشم نے جواب دیا انی من الہند، میں ہند سے ہوں. اچھا میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مخاطب، اس کے اکثر 3 حالات ہوتے ہیں عربی میں. یا تو بالکل خالی الذہن ہے، آپ پہلی دفعہ اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، تو اس وقت جب جو ہے ہم گفتگو کریں گے
تو کوئی ان ان یا دوسری تاکید کی ضرورت نہیں ہے، بس شروع سے بات کریں گے. لیکن جب اگر اس کو شک ہے تو پھر اس کے لیے یقین دلانا ضروری ہے. تو یقین کے لیے ان ان وغیرہ کے الفاظ جو ہے وہ لگائیں گے ہم. تیسرا حالت مخاطب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ منکر ہے، کسی بات کا کیا ہے، منکر ہے، تو وہاں پہ پھر جو ہے قسم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہاں پہ ہم قسم کا استعمال کریں گے. تو یہاں پہ استاذ کو شک ہے امین پاکستان انت ام من الہند، پاکستان سے ہے یا ہند سے؟ تو اس نے کہا انی من الہند، میں یقیناً ہند سے ہوں. اچھا استاد جی، انی اور اننی میں کیا فرق ہے؟ جیسے اننی بھی استعمال ہوتا ہے نا. جی یہ جائز ہے. فرق ہے کوئی دونوں میں؟ نہیں ہے. یہ جیسے قرآن میں ہے نا اننی بریئم. درس کے آخر میں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو مدرس نے کہا وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْد، جو ساتھی آپ کے ساتھ ابھی کلاس سے نکلا، کیا وہ بھی ہند سے ہے؟ تو ہاشم نے کہا لا انہو من پاکستان، بلکہ نہیں، وہ یقیناً پاکستان سے ہے. مدرس ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، ان ساعتک، تو یہ یہاں پہ ان نے عمل کر کے ساعہ کو جو ہے فتحہ دیا. اگر شروع میں ہم بات کہتے تو ہم کہتے ساعتو کا جمیلتن یا ہاشم، لیکن جب ان یہاں پہ آیا تو پہلے اسم کو ہم نصب دیں گے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے اسم ان. اس کو کیا کہیں گے؟ اسم ان. اور اس میں کیا ہوگا؟ ان کے بعد جو اسم آئے گا تو اس پہ ہم فتحہ پڑھیں گے. تو ان ساعتک اور جمیلتن یہ پہلے سے بھی مرفوع ہوگا اور اب بھی مرفوع ہوگا، لیکن صرف بات یہ ہوئی کہ ہم اس کو اب خبر ان کہیں گے. پہلے صرف خبر کہتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہم ان کی وجہ سے خبر ان کہیں گے. تو ان ساعتک، یقیناً آپ کی گھڑی جو ہے خوبصورت ہے. یا ہاشم امن الیابانی ہی، کیا یہ جاپانی ہے، جاپان سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا لا انہا من الہند، انہا من الہند، بلکہ یقیناً یہ کیا ہے، ہند سے ہے. اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، غالیہ کیا یہ مہنگی ہے یا سستی؟ ام جو ہے یا کے لیے ہم استعمال کریں گے، کیا یہ مہنگی ہے یا کیا ہے، سستی. تو ام کا معنی ہم کریں گے یا. اچھا ہاشم نے کہا انہا رخیصۃ جدا، یقیناً یہ بہت سستی ہے. انہا بمئۃ روبیۃ فقط، صرف 100 روپے کی ہے، صرف 100 روپے کی ہے. فقط معنی صرف. مدرس، اچھا مدرس کی گفتگو پھر بعد میں لیتے ہیں، لیکن ایک بات اور، جیسے ان جو ہے اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح اسم ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. اسم ضمیر اور اسم ظاہر میں کیا فرق ہے، کس کو پتا ہے؟ اسم ظاہر کیا ہے بریرہ؟ استاد جی اس میں ظاہر جو جیسے کہ نام اور سب کچھ سامنے، اور کاف کا کی، انتا انتم یہ ضمیر ہے. جی مجھے بس یہ فرق. ہاں، اسم ظاہر جو چیز ہوتے ہیں عام طور پہ کسی چیز کا نام، لیکن اسم ضمیر جو ہے اس کا اختصار بنا کر لوگ استعمال کرتے ہیں، ہوا ہما ہم، اور ہی ہما ہن، اور اسی طرح انت انتما انتم وغیرہ. یہ ہم اس کو اسم ضمیر کہیں گے. تو جس طرح ان جو ہے اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. تو مثلا ضمیر ہے ہوا، اس پر جب داخل ہوگا تو یہ پہلے ہم نے لیا تھا، جب ہوا کی طرف ہم اضافت کریں گے تو اس سے ہو بنائیں گے، ہو بنائیں گے، جیسے کتاب ہو. تو اسی طرح ان میں بھی وہی ہم کریں گے، انہو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. انت ہے، اس کی طرف ہم جب اضافت کریں گے مثلا تو ہم کہیں گے ان کتابوں کا.
تو ان جب ہم پہ استعمال کریں گے تو اسی طرح انت کو کاف کے ساتھ بدلیں گے، تو ہم کہیں گے انکا، انکا، ٹھیک ہے، جس طرح وہاں پہ استعمال ہوا تھا لعلکا، لعلکا۔ یہ سمجھ نہیں آئی، کس نے لکھا ہے اخ سے اخوہ میں اشکال ہے؟ کیا اشکال ہے؟ میں نہیں سمجھا آپ کے اشکال کو۔ اچھا، تو اسماء ضمائر پر جب ہم ان کا استعمال کریں گے یا اس کے ہم جنس کا، ہم جنس سے مراد ان اور لعل باقی 6 حروف تب سب ہے، جب اسم ضمیر پر ہم اس کا استعمال کریں گے تو اس کا حکم وہی ہوگا جس طرح حرف جر ہم اس پہ داخل کرتے ہیں یا اضافت اس کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں یہ جی بات نہیں استاد سمجھ جی۔ آئی، مطلب کیسے حرف جر میں تو زیر لگا دیتے ہیں نا، مجرور کر دیتے ہیں، اور اس میں تو آپ بتا رہے ہیں منسوب کر رہے ہیں ان کے اسم کو۔ ہاں لیکن حرف اسم ضمیر سے کیا بناتے ہیں؟ مثلا ایک ضمیر جو ہے جس کو ہم نے کہا ضمیر منفصل، منفصل کیا ہے؟ ہوا ہے، انت ہے، انتما ہے، لیکن حالت جر میں ہم اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں اور اس کی شکل صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استاد جی میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کائنڈلی دوبارہ بتا دیجیے گا۔ اچھا، ایک جو ہے ضمیر منفصل ہوتا ہے، منفصل جس ٹھیک ہے، طرح ہوا ہے، اور انت ہے وغیرہ، جسے ہم ضمیر مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں اور منفصل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر صحیح۔ تو یہی ضمیر مرفوع جو ہے جب ہم اس کو مجرور کریں گے اضافت کے بنا پہ یا حرف جر کی بنا پہ تو اس کی شکل اور صورت جو ہے بدل جاتی ہے، تو کیا ہے؟ ہوا سے ہو بنے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، انت سے کیا بنے گا؟ کا بنے گا مثلا۔ کا بنے گا، کا ضمیر لگ جیسے جائے گی۔ کیا بنے گا حالت جر میں؟ ہی سے کی بن جائے گا، نہیں، یہ سے ہاں بن جائے گا، ہاں ہاں، ہاں۔ تو اسی طرح ان سے بھی اس کی شکل اور صورت اسی طرح بدلے گی، جس طرح اضافت یا حرف جر کی وجہ سے اس کی شکل صورت بدلتی ہے تو ان سے اس کا شکل صورت اسی طرح بدلے گا۔ تو ہوا پہ جب شکل ہم صورت تو یہ بدلے گی، اور اعراب کون سا آئے گا؟ مجرور ہاں آئے گا یا اعراب بدل منصوب ہو، آئے گا؟ اعراب نصب ہوگا لیکن شکل بس صورت ٹھیک یہ ہے، ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، سمجھ گیا بات، صرف ٹھیک ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شکل صورت اچھا جو ہے ٹھیک ہے، اس کا ایک ہوگا۔ وہ ویسی ہو جائے گی، اچھا۔ لیکن اچھا، اعراب جو ہے وہ انا کے اسم کے حساب سے آئے گا، یعنی ہاں منصوب ہوگا۔ باقی حالت رفع اور حالت نصب میں، یہ حالت جر میں جبکہ اس کا اعراب مقدر ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اس کو ہم کہیں گے مبنی علی الرفع یا علی النصب یا علی الجر وغیرہ، تو اس لیے اعراب کی جو ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن صرف شکل صورت جو ہے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ جنہوں نے سوال لکھا تھا اگر پھر وضاحت کرے تو میں سمجھ لوں گا۔ اچھا، مدرس نے کہا کم اخن لک یا ہاشم، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو ہاشم نے کہا لی ثلاثت اخوہ، 3 بھائی ہیں۔ اطلاب ہم، کیا وہ طالب علم ہے؟ تو کیا یہاں پہ اس کو کیا ہوا؟ شک ہوا، استفسار ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ پہلے تو یہ ہم نے پہلے کتاب میں پڑھا تھا کہ لا یا نعم کہیں گے، لیکن اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کا استعمال بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو شک ہے، تو شک زائل کرنے کے لیے ہم یقین والا جملہ استعمال کریں گے، تو کہیں گے لا انہم تجار، انہم تو اصل ہم کیا ہے؟ اسی طرح حالت رفع میں بھی اور منفصل بھی اگر ہم لکھے تو اسی طرح لکھیں گے، اور اگر متصل لکھے تو تب بھی ہم ہی ہے، اس کی شکل نہیں بدلتی۔ تو لا انہم تجار، بلکہ یہ وہ کیا ہے؟ تاجر ہے۔ اچھا، وکم اختن لکا، بہنیں کتنے ہیں آپ کی؟ تو اس نے کہا لی 4 اخواتن، 4 بہنیں ہیں۔
افل ہند ہن الان، کیا وہ ابھی ہند میں ہے؟ ہاشم لا، انہن وہ جو ہے ہونا بالمدینۃ المنورہ مع ابی و امی، لا آ کے مقابل میں آیا، اور جب معنی اس کا شک ہے تو ہم اس لیے ان کا استعمال کریں گے۔ اور ہن بھی حالت نصب جر اور حالت رفع میں سب ایک ہی شکل میں ہے۔ ہن اگر منفصل ہو اور متصل ہو تو شکل وہی ہے جو کہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ انہن وہ جو ہے بالمدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، مدرس نے پھر سوال کیا اطالبات ہن، کیا وہ طالبات ہے؟ ہاشم نے کہا لا، انہن وہ جو ہے مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ ہائی اسکول میں معلمات ہیں۔ اچھا تمارین، اب باری باری سے ایک ایک جواب دے دیں۔ من این ہاشم، کون جواب دے گا؟ ہاشم من ہند، من الہند۔ من الہند۔ ارفعوا ایدیکم، ارفعوا ایدیکم، الذي يريد يجاوب يرفع يده۔ ایحبه المدرس یا نثار؟ نعم يحبه مدرس۔ طيب، من أين ساعته يا بريرة؟ ساعته من الهندي۔ ممتاز۔ بكم هي يا صفورة؟ ساعة هاشم بكم؟ من معنا؟ من معنا؟ هل أنت معنا يا صفورة؟ طيب يا جی بكم؟ يا خرم اكتبي بكم كان ساعة هاشم؟ كم قيمة ساعته؟ طيب كم أخا له يا محمد؟ ثلاثة ثلاثة إخوة۔ اچھا، اخوہ۔ كم أختا له يا نساء؟ 4 أخوات۔ أخوات، ممتاز۔ أين أخواته يا صفورة؟ أنا أجب يا صفورة، أين أخواته؟ آئینہ اخواتو، اس کی بہنیں کہاں سے ہیں؟ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ نہیں پتا۔ مر معنا في الكتاب، کتاب میں گزر گیا۔ اچھا، یہ تو عموماً آپ نے جواب درست دیا، لیکن اگر ہم اس میں آج کے درس کا تطبیق کر دے، کیسے کہتے ہیں؟ مثلا یقیناً وہ مدینہ میں ہے محمد، انہو فی المدینہ، نہیں بہنیں اس کی، این اخواتہ، میں بولوں استاد؟ انہن فی المدینہ۔ انہن بالمدینۃ المنورہ، ممتاز، انہن بالمدینۃ المنورہ۔ اچھا ممتاز۔ اگلے پھر بھی کہہ سکتے ہیں استاد جی، جی مدینہ میں ہے، انہن فی المدینۃ المنورہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، فی المدینہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اگلے تمرین کی طرف، یا اس کے اگلے جملے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ضع علامت صح امام الجمل الصحیحہ وعلامت خطأ امام الجمل التي لیست صحیحہ، صحیح کی نشاندہی کرے اور غلط کی۔ اچھا، ہاشم طالب کسلان، غلطان هذا،
ما في صح هذا ليس صحيح. صحيح خطأ، إذا نقول خطأ. خطأ هذا خطأ أيوه. طيب هاشم طالب مجتهد. هذا صحيح. طيب يا بريرة ساعته رخيصة. صحیح استاد سر. هذا صحيح. طيب حاضر سے. ساعته غالية يا نزار. خطا. خطأ. طيب ساعته ب1000 روبية يا سفورة. 1000 रुपए पे है. هل الجملة صحيحة؟ لا. خطأ. طيب ساعته ب100 روبية يا محمد. هل هذا؟ نعم نعم هذا صحيح. طيب نقول صح. أخواته بالمدينة المنورة يا نسار. صحيح أم خطأ؟ صح. أخواته بالهند. صحيح أم خطأ؟ يا بريرة. صحیح. خطا. خطأ. طيب आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? अल्लाह आलम। किसको आवाज नहीं आती आप में से? सब सुन रहे हैं? आ रही है. कौन कौन सुन रहे हैं वो जवाब दें। जी उस्ताद जी आवाज आ रही है. अच्छा, जिसको नहीं आ रही शायद आपके कहीं मसला हो। तअम्मल मायली, इसमें सोच फिक्र गौर करे। जो मैं आपको बता रहा था, हुआ हिया अंत अंत अना, ये क्या है? इसको हम कहेंगे ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुनफसिल है और ये ज़मीर मरफू भी है, तो ज़मीर मरफू मुनफसिल इसको कहेंगे। ठीक है, इन पर हम इन ज़माइर पर हम जब इन हम इस्तेमाल करेंगे, इन जब इस पर दाखिल करेंगे, यकीनन ओ, यकीनन ओ औरत, यकीनन मैं, यकीनन आप, इस तरह की जब गुफ्तगू करेंगे तो फिर क्या होगा? तो हु से क्या बनाया उसने? इन्नहु, इन्नहा, इन्नका, इन्नकी, और इन्ननी। आना से क्या होगा? जो वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, आना है ज़मीर मुनफसिल आना। इन्न का इस्तेमाल करें हम तो इन्ननी और इन्नी दोनों बराबर है। यहाँ इस नून को लोग कहते हैं नून विकाया। इस नून को क्या कहते हैं? ये जो दूसरी नून है, एक पहले तो इन्न का नून है ना, और फिर उसके बाद फिर नून है, तो इसको कहते हैं नून विकाया। इस नून विकाया का या मुतकल्लिम से पहले इजाफा करना जायज़ भी है और छोड़ना भी जायज़ है। अगर आप कहे इन्ननी तब भी दुरुस्त है, अगर आप कहे इन्नी तब भी दुरुस्त है। इसी तरह जमा मुतकल्लिम में भी इस्तेमाल करना और छोड़ना दोनों बराबर है। नहनु है असल में ज़मीर मुनफसिल, तो जब हम इन्ना इस पर दाखिल करेंगे तो इन्नना कहना जायज़ है, और इसी तरह इन्ना कहना जायज़ है, यानी बग़ैर इस नून के। इस नून को नून विकाया कहते हैं। ठीक है, हल फ़हिम्त या मोहम्मद? नाम उस्ताद जी, फ़हिम्त कुल्ल शै। पर तअम्मुल है या तअम्मल है? तअम्मल, या उर्दू में तअम्मुल कह सकते हैं, लेकिन अभी हमें अमर कर रहा है। तअम्मल, सोच फिक्र करे आप। तअम्मल मायली। अच्छा, इसी तरह इन्ना हम, ये मैंने आपको कहा ये इसकी शक्ल नहीं बदलेगी, और हुन्ना की भी शक्ल नहीं बदलेगी। तो इन्ना हुन्ना, और अंतुम से इन्नकुम, और अंतुन्न से इन्नकुन्ना, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगला तदरीब जो है मशक, अदखिल इन्ना अलल जुमल अल आतिया। अदखिल अलल जुमल अल आतिया। हुआ ताजिरुन, तो जवाब आया है कि इन्नहु ताजिरुन। मुमताज, ठीक है, इन्नहु ताजिरुन। अना तालिबुन या मोहम्मद, कैसे कहेंगे? इन्ननी तालिबुन, इन्ननी तालिबुन। और दूसरी तरह हम, जो मैंने कहा कि ऐसी भी जायज़ है, इन्नी
इन्नी तालिबुन। इन्नी तालिबुन, मुमताज। अच्छा, हम मिनल याबानी, या मैं बताऊं उस्ताद जी, कोई और पूछ रहे हैं? बरीरा। इन्नहुम मिनल याबानी। मुमताज, जो उन्होंने लिखा है ठीक है। अभी हमारे साथ देखते रहे कि हम उसी तरह कह रहे हैं या नहीं। अच्छा, अंतुम अज़कियाओ या सफूरा, जी सर। कैसे कहेंगे? अंतुम अज़कियाओ, इन्ना दाखिल करे। इन्नहुम अज़कियाओ। नहीं, अंतुम किसके लिए इस्तेमाल होता है? अंतुम हाजिर के लिए। जी, फिर हाँ, इन्ना का हो जाएगा, इन्ना का। इन्नका तो एक के लिए है। इन्ना कुम फिर जाएगा के लिए। हाँ, इन्नकुम, ऊपर देखिए आप, यहाँ पे अंतुम से क्या बनाया है उसने? इन्नकुम, देख लिया। ये बार बार दोहराना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। आज तो पहला दिन है, तो इसी दर्स को आप 5-6 दफा बार बार पढ़े, तो फिर जो है वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा उस्ताद जी, एक बात बताइएगा, जी, जैसे इन्नहु, जैसे मैंने बताया आपको इन्ननी तालिबुन, तो इसमें रफा किस पर आएगा? इसका इस्म क्या होगा? इसमें इन्ना का इस्म क्या होगा और इन्ना की खबर क्या होगी? या जो है मुतकल्लिम वाला जो अना है मसलन, असल में ये जी इसमें इन्ना है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो ज़मीर है और उस पे एराब मसलन जाहिर नहीं है, तो इसलिए उसको ठीक है। मबनी, उसके एराब की जरूरत नहीं है, लेकिन महल नसब में है, महल नसब में है। हम ठीक है, ये नसब की और जगह में, एराब इसका तकदीरी है। हाँ तकदीरी है, महल नसब ठीक में है। हम कहेंगे। और ठीक है, इन, और तालिबुन इसकी खबर है। हाँ तालिबुन इसकी खबर है। इन्नी तालिबुन, तो ठीक है। या इसमें इन्ना और तालिबुन खबर इन्ना। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हिय मुतज़व्विजतुन, मुतज़व्विजा माना शादीशुदा, वो औरत जो है शादीशुदा है। या निसार, अदखिल इन्ना अला हादिहिल जुमला। इन्नहा मुतज़व्विज, मुतज़व्विजा। मुमताज, इन्नहा मुतज़व्विजतुन। नहनु मुस्लिमून या मुहम्मद। इन्ना मुस्लिमून। इन्ना मुस्लिमून, शत, इन्ना इन्ना मुस्लिमून। मुस्लिमून। और दूसरी तरह इन्ना मुस्लिमून। इन्ना मुस्लिमून का माना क्या करेंगे? इन्ना मुस्लिमून, क्या? इसका माना क्या करेंगे? नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। फिर जब हम इन्ना मुस्लिमून, यकीनन हम मुसलमान हैं, ऐसे तर्जुमा होगा। दूसरे में इन्ना ना, पहले में इन्ना। हाँ मुमताज, ठीक है। इन्ना ना मुस्लिमून। अंतुन्ना मुजतहिदातुन या सफूरा। अज़किया का माना है होशियार, होनहार। एक ज़की होता है ज़हीन, हम उसको कह सकते हैं ज़हीन। समझ आई? ये आगे आएगा। और ज़की का मुकाबिल क्या है? गबी, जो बात को नहीं समझ सकता, यानी समझने में वो मुश्किल है, उसको गबी कहेंगे। ज़की और जो गबी। एक ऐसी मुस्लिम जो एक कभी या क्या है? ज़की जो अज़किया। बात को समझ लेता है, यानी उसको कहेंगे होशियार तालिब इल्म। और ज़हीन तालिब इल्म, ज़हीन को क्या कहेंगे? ज़की। और